صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین یسر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میرے دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل و عم نوالہ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو عافیت و حسن خوبی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کرا دی، اور اللہ تعالی ان روزوں کو اور تراویح کی نمازوں کو اور ذکر و اذکار کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، لیکن ہماری وہ عبادات کا سلسلہ اسی طریقے سے باقی رہنا چاہیے، اس کے اندر کمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ رمضان گیا تو ایسا نہیں کہ ہماری ساری عبادات کی چھٹی ہو گئی، ہم نے نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا، قرآن کریم کو الماریوں کے اندر لاکر کے اندر رکھ دیا اور اب اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں جو معمولات تھے، جو عبادت کا ذکر اور شوق تھا، وہ اسی طریقے سے برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ زندگی مرحمت فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکرم اور محترم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ جب انسان مکرم ہے، اور میرے محترم بھائی اور دوست، تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مکرم اور محترم بنایا ہے، تو اس لیے ہم سب کو جو نبی علیہ السلام نے جو ہدایت دی ہے، جو تلقین کی ہے کہ 23 سال کی محنت آپ نے پوری دنیا میں 23 سال کی محنتوں سے بتدریج یہ دین کا پہنچایا۔ 23 سال میں قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت کبھی 2 آیتیں، اس طریقے سے قرآن کا نزول ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے کہ صرف کتاب کو نازل فرما دیتے، نبی کی ضرورت نہیں تھی، اور نبی بھیج دیتے تو کتاب کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر آدمی سے، ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کہتے کہ کتاب پڑھ کر کے علم حاصل کر لو، تم اس کے مطابق زندگی گزار لو، لیکن اللہ تعالی نے کتاب کے ساتھ نبی کو بھی بھیجا، اور بغیر کتاب کے نبی کو نہیں بھیجا۔ اگر نبی بھیجا ہے، پہلے نبی موجود ہیں، تو پہلی کی جو کتاب ہے اس کے مطابق نبی کو کہا کہ اس جیسی کتاب کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبی کو بھیجا، پھر قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کا نزول ہوا تو نبی علیہ السلام کی قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، صحابہ کو بتلا رہے ہیں، مطلب بھی بتلا رہے ہیں، اس کے معانی کو بھی بتلا رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو صرف کہہ دیتے یہ قرآن پڑھ لو اور اس کی تعلیم حاصل کر لو، اور اسی کے ذریعے سے تم اپنی عبادت کیا کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ تو سب سے پہلے جو اعتراض کرنے والا تھا وہ ابو جہل تھا اور اس کے گروہ کے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی انسان ہی کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، اس کا رخ بدل دیا۔ اس کا رخ اس طریقے سے بدلا
کہا کہ تم یہ دیکھو کہ اس سے پہلے جو کتاب تورات آئی اس کے نبی فرشتے تھے، جنات تھے، بشر تھے، سب سے پہلے وہ دیکھو. پھر اس کے بعد انجیل آئی، توریت آئے، زبور آئے. ان کے ساتھ نبی کو کیوں انسان بنا کر بھیجا یا فرشتہ بنا کر بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کہا کہ پچھلی کتابیں جو نازل ہوئی ان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا. کہ تورات جب بھیجی تو موسیٰ علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں. انجیل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے زبور کو بھیجا حضرت داؤد علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں. کیونکہ فرشتے کو اگر بھیجتے تو فرشتہ روزے کی کیفیت کو تو بتلا سکتا تھا کہ روزہ اس طریقے سے رکھو کہ صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک روزہ رکھ لو، لیکن اس کے طریقے کو بتلانا کہ روزہ کس طریقے سے کھانا پینا، رہن سہن، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اولاد کی تربیت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو انسان بنا کر بھیجا. وہ سارے حقوق کو لوگے. اگر فرشتوں کو بھیجتا تو فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. انسان کو نبی بنا کر بھیجا، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بھیجا. تو اسی طریقے سے اگر کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم صرف یہ کر لیں کہ ہم کتاب پڑھ لیں، گھر پہ رہ کر کے ہم ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، کھیتی باڑی کتاب کے ذریعے سے کرنے لگیں، مکان کتاب کے ذریعے سے بنانے لگیں، تو یہ کیفیت ناممکن ہے. ہر آدمی قبرستان کو اگر کوئی ڈاکٹر گھر میں کتاب کا مطالعہ کر کے اور ڈاکٹری حاصل کر لے اور جب علاج کرے گا تو لوگوں کو قبرستان کا دروازہ دکھاتا پھرے گا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جب علم دین کو حاصل کرنے کے لیے علم دین کو حاصل کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کسی ماہر علم والے سے اس کے بارے میں رابطہ قائم کیا جائے. ہر ایک نتو خیرو جو سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں لوگ ان سے علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے. دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک اور محمد ابن سیرین ترمذی میں یہ مفسرین میں سے ہیں اور ان کا قول نقل کیا گیا ہے جامع ترمذی کے اندر. انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم. تم جو علم دین حاصل کر رہے ہو سب سے پہلے یہ غور کرو کہ جس سے علم دین حاصل کر رہے ہو وہ کیسا لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، اس کا اعتقاد کیسا ہے، وہ صحیح بات کس طریقے سے اس کو ڈگری ملی ہوئی ہے، اس کا علم فن کتنا ہے، وہ کس طریقے سے واسطہ بواسطہ حضور سے جو ہم تک دین آیا ہے اس طریقے سے اس کا سلسلہ قائم ہے یا نہیں قائم ہے. اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں فرمایا ان ھذا الحدیث دینکم فانظروا عمن تأخذون حدیثکم. تم یہ دیکھو جس سے علم دین حاصل کر رہے ہو وہ کیسا ہے، جس طریقے سے تم علم دین حاصل کر رہے ہو، حدیث حاصل کر رہے ہو، قرآن حاصل کر رہے ہو، یہ دیکھ لیو کہ اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے نظریات کہتے ہیں، تب اس طریقے سے اس سے علم دین حاصل کرنا چاہیے. لیکن ہم دین کے معاملے میں بالکل 0/0 جس طریقے سے جس کو دیکھتے ہیں اسی کا فالو گرویدہ ہو جاتا ہے، اسی کے ڈگر پر جس طریقے سے نماز کا طریقہ بتا دیا اس نے اس طریقے پر نماز. تو اگر ایسا ہوتا تو میرے محترم بھائی اور دوستو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کے تابعین تابعین کے لوگ ہیں. آج شر القرون کا زمانہ ہے، بدترین لوگوں کا زمانہ ہے، فتنے آئیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ہر ایک اس طریقے سے ڈگر پر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوگا اور اسی کو اپنا فالو کرنا شروع کر دے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ علم دین جس سے حاصل کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اعتقاد صحیح ہے، اس کی نظریات صحیح ہیں، کتاب اللہ سے، علم حدیث سے، علم فن سے، علم مفاہیم سے اس کی کیسی نالج ہے. لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں دیکھتے ہیں. بس جس طریقے سے نماز کو دیکھ لیا، یوٹیوب پہ نماز جس طریقے سے ہو رہی اس طریقے پر ہم نماز کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اپنی الگ نماز انفرادی پڑھنے لگتے ہیں، اپنا الگ دکھاوا کرنے لگتے ہیں کہ ہم سب سے ماہر لوگ ہیں جو ہم نماز کا طریقہ اس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اپنا نام و نمود دکھانے کے لیے۔ آج 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کو نماز سکھائی تھی وہ ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے من سے نماز پڑھیں گے، ہم جیسا دیکھیں گے ویسا اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں وہ صحیح راستے پر نہیں ہوگا، وہ آگے چل کے اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ کہے گا ہم کتاب اللہ کو نہیں مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، سنت رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ساری چیزوں کا علم اس کے پاس ہو جائے گا، اسی طریقے سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، 73 72 50 فرقے دنیا کے اندر نمود اور سر اٹھائے ہوئے ہیں، ہر آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اپنا ایمان کا سودا کر رہا ہے، لیکن کسی عالم سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہم سب سے ماہر ہیں علم دین میں، جن لوگوں نے اس میں اپنی زندگیوں کو کھپایا، اپنی عمروں کو گوا دیا، لیکن وہ سوچتا ہے ہم 2 سال سے 3 سال سے اس کے ذریعے سے ہم نے حاصل کر لیا، ہم تو بہت ماہر عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہو گئے ہیں، ہم تو فتویٰ دینے والے ہیں، سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے ہیں۔ آج یہ ماحول بن رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس لیے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی معتبر علماء سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وقت نہیں ہے، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس میں 2 مطلب ہیں، انشاءاللہ آگے بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔